السلام علیکم۔ ایک سوال آیا کہ کیا مرنے کے بعد ساری ارواح ایک دوسرے سے ملتی ہیں کہ نہیں؟ تو اس کے اندر مختلف انڈرسٹینڈنگس ہیں۔ آپ کو سمجھنے کے لیے وہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی لاسٹ ٹائم، کہ جب کوئی روح یہاں سے آسمانوں کی طرف جاتی ہے تو ہر روح کو آسمان میں انٹری نہیں ملتی۔ وہ روحیں جو آسمانوں میں آلریڈی موجود ہیں، جنہیں انٹریز مل چکی ہیں، جو اچھے لوگوں کی ارواح ہیں، ان کی ملاقات تو آنے والے اچھی ارواح سے ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہیں آسمان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی اور انہیں واپس لوٹا دیا جاتا ہے، ان ارواح سے آسمان میں رہنے والی ارواح کی ملاقات نہیں ہوتی۔ اور بعد میں کوئی اچھی روح آئے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں، اور پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ روح جس کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں، وہ شخص جس کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں، وہ تو پہلے ہی مر چکا ہے۔ گویا اپنے اعمال کی وجہ سے وہ یہاں تک نہیں پہنچا بلکہ کسی اور مشکل میں گرفتار ہے۔ اچھا، اب آ جائیں وہ لوگ جو آسمان میں پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، نابالغ بچوں سے متعلق یہ سوال آیا تھا کہ کیا نابالغ بچوں کی ملاقات اپنے ان ماں باپ سے عالم برزخ میں ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، نابالغ بچے تو آلریڈی برزخ میں بڑے اچھے مقام پر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر نگرانی وہ برزخ میں موجود ہیں اور وہاں کی نعمتوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ جو کیپیسٹی میں جو بھی معاملات ہیں وہاں پہ بڑی تفصیل سے ہم نابالغ بچوں کی سیریز میں اسے دیکھ چکے ہیں۔ تو اب جو اچھی روح ہے وہ جب وہاں پہنچتی ہے تو اچھی روحوں کی تو ملاقات ہو سکتی ہے۔ گو کہ ہمارے پاس کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے جس کے اندر ملاقات ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن امید ہے ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اچھی ارواح کی آپس میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ وہ بچوں کی ارواح بھی اچھے مقام پر ہیں، اور بچے کی روح بچہ نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیں۔ بچہ تو وہ جسمانی طور پر ہے نا، روح تو بالغ ہے۔ اس لیے جنت میں جب روح داخل ہوگی تو مکمل بالغ جسم میں داخل ہوگی نا۔ روح جو ہے وہ باشعور ہے، ذی شعور ہے۔ اس نے، یاد رکھیں، عہد الست جو ہوا تھا، جو وعدہ ہوا تھا عالم ارواح میں کہ تمہارا رب کون ہے، اور ساری ارواح نے کہا تھا کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو وہ وعدہ جب تو معلوم یہ ہوا کہ روح سن بھی سکتی ہے، سوچ بھی سکتی ہے، بول بھی سکتی ہے، مکمل ہوتی ہے۔ دنیا میں آتی ہے تو جسم میں ڈال دی جاتی ہے، تو جسم کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، روح جسم کے تابع ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب جسم ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ اب قوت گویائی رکھتا ہو تو اب روح بولتی ہے۔ اچھا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جسم گونگا بہرا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، پر روح گونگی بہری اندھی نہیں ہوتی۔ لیکن روح کو جو مٹیریل چاہیے نا بات کرنے کے لیے، وہ مٹیریل بند ہے۔ اس لیے اندھے لوگ جب خواب دیکھتے ہیں تو وہ خواب دیکھتے ہیں۔ اندھے لوگ خوابوں میں گفت و شنید کر رہے ہوتے ہیں، یا بہرے لوگ یا گونگے لوگ، وہ خوابوں کی کمیونیکیشن الگ چیز ہے، کیونکہ وہ روحانی معاملات ہیں۔ تو اس لیے آپ اس کو یہ نہ سمجھیں۔ تو اب یہ بات پہ اگین واپس آتے ہیں کہ ان لوگوں کی ارواح جو اچھے ہیں، ان کی امید ہے کہ ان کے بچوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ پہچانتے کیسے ہیں؟ یہ بھی ایک ہمارے ہاں لوگ پوچھتے، پہچانتے کیسے ہوں گے؟ اس نے تو دیکھا ہی نہیں ہو، تو ایک دن کی بچی تھی یا وہ پیٹ میں ہی فوت ہو گئی۔ دیکھیں، یہ پہچان کرانا یا نہ کرانا یہ آپ کا کام نہیں، اللہ کا کام ہے۔ جب اللہ ملاقات کروا رہا ہے تو پہچان بھی کروا دے گا۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو خواب کی بات بتاتا ہوں۔ ایک صاحب نے خواب دیکھا، اس میں انہوں نے کسی ایسی شخصیت کو خواب میں دیکھا جنہیں وہ حیات میں نہیں دیکھ چکے تھے۔ تو ہوا یہ اس خواب میں، اور یہ میں آپ کو حقیقی خواب بتا رہا ہوں، کیریکٹرز میں نے اس میں چھپائے ہوئے ہیں فور مصلحتاً۔ تو انہوں نے ایک ایسے شخص کے ذریعے اس شخصیت کو دیکھا جس کو وہ جانتے تھے اس دنیا میں۔ تو اس شخص نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فلاں شخصیت ہے۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو مڈل کانٹیکٹس ہوتے ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں اور وہ پھر انہیں جانتے ہیں، وہ کانٹیکٹس اسٹیبلش کر لیتے ہیں۔ جیسے دنیا میں معاملات ہوتے ہیں نا، آپ کسی کو واقف نہیں ہے تو کوئی درمیانی کانٹیکٹ ہوتا ہے اور اس سے آپ واقفیت ہو جاتی ہے۔ اینی وے، تو اس طرح بھی معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ان، آپ کو ہر چیز لائن بائی لائن، پوائنٹ بائی پوائنٹ پتہ ہو، بتائی جائے، ضروری نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کام کرنا ہے تو وہ اس کے لیے ذرائع اور وسائل اور اسباب پیدا کر دے گا، ختم ہوگی بات۔
تو بال کی کھال ہمیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہر بات میں، ایسا کیوں ویسا کیوں، ایسا کیسے ویسا کیسے، کون سی زبان بولیں گے، ہمارے آباء و اجداد تو پتہ نہیں کون سی زبان بولتے تھے، ہم کون سی زبان، ہم کمیونیکیٹ کیسا کریں، یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا وہ ارواح جو داخل نہیں ہو سکی، وہ کسی عذاب میں مبتلا ہیں، تو ان کی کمیونیکیشن تو ویسی ختم ہے۔ ہاں اللہ یہ کہ وہ عذاب میں مبتلا تھے اور پھر وہ بخش دیے گئے، تو اب ان کے درجات ایلیویٹ ہو گئے، اب ان کے کمیونیکیشن باقی ارواح سے ہو سکتا ہے جو عذاب میں نہیں ہے۔ تو اٹس جسٹ لائک برزخ کی سیریز کے اندر ہم نے ان تمام زاویوں کو دیکھا ہے، تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گی اس کی رحمت۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اینڈ دیٹس دا ہول پوائنٹ، کہ مختلف زاویے سے اس کو سمجھانے کا کہ ارواح کی ملاقات ہے، پر کن کی ہے کن کی نہیں ہے، اور کن کی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب قبر میں مبتلا تھا، بخش دیا، اس سے معاف کر دیا، کہ ایمان والا تھا، گناہ گار تھا، لیکن عذاب میں مبتلا تھا۔ اچھا ایسا ضروری نہیں ہے کہ کسی پر قبر میں سے عذاب اٹھا دیا جائے تو پھر وہ جنتی ہی ہے، نہیں، وہ اس سے چند معاملات کی وجہ سے عذاب اٹھایا گیا، ہو سکتا ہے قیامت کے دن حقوق العباد میں پکڑا جائے، یا کوئی قبر میں بالکل سرخرو ہو گیا تو ضروری نہیں ہے کہ جنت میں اسے بس فوراً جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، بھئی تو جا رہا ہے جنت میں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حشر کا معاملہ الگ ہے، قبر کا معاملہ الگ ہے، گو کہ کچھ کنیکشن بھی ہے کہ کفار تو کبھی جنت میں جائیں گے نہیں نا، تو کفار چونکہ کبھی جنت میں جائیں گے نہیں، تو انہیں یہاں پہ بھی عذاب ہے، وہاں پہ بھی کھڑے رہیں گے حشر میں، پھر ان کو آگے بھی عذاب ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو اینی وے، آئی ہوپ دیٹ آنسرز دا کویسچن۔ السلام علیکم۔